جاوید الکھوکھر آج آپ لوگوں کے ساتھ آرمی چیف کے عہدے سے ریٹائر ہونے والے جنرل قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے اور اس کی شخصیت کے حوالے سے کچھ باتیں شیئر کرنے سے پہلے یہ بات آپ لوگوں سے شیئر بھی کر رہا ہوں، ڈسکس بھی کر رہا ہوں کہ جیسے ہی جنرل قمر جاوید باجوہ آرمی چیف کے عہدے سے ریٹائر ہو گئی، اپنی کمان نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے حوالے کی، تو اسی دن شام کو یعنی 29 نومبر کو وزیر اعظم شہباز شریف نے قانون انصاف کے سابق وفاقی وزیر اور وزارت سے استعفیٰ دینے والے اعظم نذیر تارڑ کو اپنے عہدے پہ نہ صرف بحال کر دیا بلکہ اس کی استعفیٰ بھی منظور نہیں کی تھی۔ اعظم نذیر تارڑ نے آج سے تقریباً 1 ماہ سے اوپر لاہور میں عاصمہ جہانگیر کی ایک سیمینار میں جو اس کی برسی کے حوالے سے تھا، تو وہاں پہ کچھ جو ہے نا نعرے لگے تھے، وہ ایک کنٹروورشل نعرے تھے، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں متنازع نعرے تھے، جس میں جنرل قمر جاوید باجوہ کا بھی نام لیا گیا تھا، اور اس کانفرنس میں قانون انصاف کے لا منسٹر جو وہاں تھے اعظم نذیر تارڑ بھی تھے، وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری بھی تھے، باقی بھی اور بہت سے لوگ تھے۔ تو وہاں پہ کچھ نعرے لگائے گئے تھے، جس کے بعد اعظم نذیر تارڑ سے استعفیٰ لیا گیا تھا۔ یہ استعفیٰ خود وزیر اعظم شہباز شریف کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اس نے استعفیٰ لیا، لیکن عام تاثر یہ پھیلایا گیا کہ اعظم نذیر تارڑ نے خود استعفیٰ دیا۔ بہرحال پھر اس کی استعفیٰ تو اس وقت نہ وزیر اعظم نے منظور کی اور نہ حتمی منظوری کے لیے صدر کو وہ استعفیٰ بھیجی گئی، اور 1 مہینے کے بعد جب جنرل قمر جاوید باجوہ آرمی چیف کے عہدے سے ریٹائر ہو گئے تو اس کو بحال کر دیا ہے۔ یہ اسی طرح ہے جیسے جب نواز شریف 2013 میں جب وزیر اعظم بنے تھے تو اس کے ساتھ ہی پھر آرمی چیف اس وقت جنرل راحیل شریف تھے، تو اس زمانے میں بھی ایک جو ہے ایک ڈان لیگ کا ایک معاملہ زیر بحث آیا تھا، اور اس کے ساتھ جو ہے اپنا مشاہد اللہ خان نے اس وقت وفاقی وزیر تھے، تو اس کا بھی ایک انٹرویو جب بی بی سی کو دیا گیا تھا، اس نے خود بی بی سی کو انٹرویو دیا تھا، تو اس کے بعد نواز شریف کو انفارمیشن منسٹر جو تھے پرویز رشید وفاقی وزیر تھے، اس کو عہدے سے ہٹایا تھا، اور اس سے پہلے جو ہے وہ مشاہد اللہ خان کو بھی وفاقی وزیر کے عہدے سے ہٹایا تھا، اور خود اپنی پارٹی کے اندر اس وقت نواز شریف یا اس کی کیبنٹ نے ان دونوں شخصیات کو اس وقت پرویز رشید کو اور مشاہد اللہ خان کو نامناسب بیانات کے بنیاد پر جو ہے نا ان کو کابینہ سے فارغ کیا گیا تھا۔ اس مرتبہ بھی اعظم نذیر تارڑ کو اس کانفرنس میں شرکت اور وہاں پہ جو نعرے لگائے گئے، تو جس کے بعد اسے استعفیٰ لیا گیا، لیکن پھر اس کو بحال کر دیا گیا ہے۔ خیر اب ہم اس پہ تو وہ اس بحث میں نہیں جاتے ہیں کہ اس کے اصل حقائق کیا تھے، کیا معاملات تھے، لیکن آرمی چیف کے عہدے سے 1 دن پہلے ریٹائر ہونے والے جنرل قمر جاوید باجوہ کو یہ تو اعزاز ضرور حاصل ہے کہ اس نے اپنے 6 سالہ مدت میں 4 وزرائے اعظم منتخب 4 وزرائے اعظم، اگر اس میں ہم 5 وزرائے اعظم شامل کر دیں تو اس میں نگران وزیر اعظم بھی شامل ہوتا ہے، لیکن ہم صرف منتخب وزرائے اعظم جس میں نواز شریف جس نے خود جنرل راحیل شریف کی ریٹائرمنٹ کے بعد جنرل قمر جاوید باجوہ کو اور 3 جنرلوں کو بائی پاس کر کے اور اس کو ترقی دے کے آرمی چیف بنایا تھا، تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ نواز شریف کے خلاف
ایک پاناما کیس منظر عام پہ آیا، پھر نواز شریف کے خلاف اس کیس کے پاناما کیس کے بنیاد پہ سپریم کورٹ میں جی آئی ٹی بنی، جی آئی ٹی کے فائنڈنگ کے بعد سپریم کورٹ میں وہ کیس چلا اور نواز شریف کو سپریم کورٹ نے تاحیات نااہل قرار دے دیا۔ جب نواز شریف کو تاحیات نااہل قرار دیا گیا تو اس کے بعد نواز شریف نے اسلام آباد سے لاہور جاتے ہوئے جی ٹی روڈ پہ کس کے خلاف الزامات لگائے تھے؟ پوری قوم کے سامنے ہے، عوام کے سامنے۔ اس نے اس وقت کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا باقاعدہ نام لیا تھا کہ جی اس کے اس نااہلی میں اس کو نکلوانے میں، جہاں سپریم کورٹ کے اس وقت کے چیف جسٹس سابق جو اس وقت ہیں ثاقب نثار کا نام لیا گیا تھا، تو اس وقت قمر جاوید باجوہ کا بھی اس کا نام لیا، بلکہ قمر جاوید باجوہ کا بعد میں بھی نواز شریف نے نام لیا۔ لیکن جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہے اس نے اپنی جو ہے نا نواز شریف کے بعد ایز اے پروفیشنل آرمی کے سولجر کی حیثیت سے اس نے اپنی کمان کو برقرار رکھا اور شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم بنے۔ اس کے بعد پھر 2018 کے عام انتخابات ہوئے تو عمران خان پی ٹی آئی کے سربراہ جو وزیر اعظم بنے ان کے ساتھ کام کیا۔ اب جب اپنی اس کی ریٹائرمنٹ کے تقریباً 8 مہینے پہلے اس نے جب اپریل میں اسی سال شہباز شریف پی ٹی ایم کے اتحاد کے پلیٹ فارم سے جب وزیر اعظم بن گئے، عمران خان کے خلاف عدم اعتماد پہلے پیش کیا گیا، اس میں پی ڈی ایم پیپلز پارٹی والے مشترکہ سب اپوزیشن والے جو اکٹھے ہو گئے تو عمران خان کو جب اقتدار سے نکالا تو اس کے بعد پھر شہباز شریف وزیر اعظم بنے، ان کے ساتھ کام کیا۔ لیکن میں 4 وزرائے اعظم کے ساتھ اس کو یہ آرمی چیف کی حیثیت سے اس کو یہ ایک اعزاز حاصل ہے۔ اس سے پہلے جتنے بھی آرمی چیف ملک میں بنے ہیں، جتنے آرمی چیف بنے ہیں ان میں سے ڈکٹیٹر ضیاء کا جو ایک دور تھا وہ ایک کالا قانون تھا، سیاہ 11 سال کا سیاہ مارشل لا تھا، جس میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ اس نے تو ایک منتخب حکومت کو ختم کیا، منتخب وزیر اعظم کو پھانسی پہ لٹکایا اور سیاسی کارکنوں کو رہنماؤں کو جیلوں میں بند کیا، کوڑے لگائے۔ اس کے بعد جو دوسرا آرمی چیف جو جنرل پرویز مشرف کا بھی ایک وہ دور تھا جس کے اوپر ایک منتخب حکومت کو برطرف کرنا، اور پھر 3 نومبر کو جو 2007 کو اس نے آئین کو توڑا جس میں ججز کو گھر بھیجا گیا، آئین کے بعد شکوں کو بھی معطل کیا گیا۔ 12 اکتوبر 99 کا ایک علیحدہ معاملہ تھا اور 3 نومبر 2007 کا ایک علیحدہ معاملہ تھا۔ اس کے اوپر یہ بھی تھا کہ اس نے آئین شکنی کی، ورنہ آئین کو سے غداری کی گئی، جو اس کو ایک عدالت سے سزا بھی آئی۔ جبکہ باقی آرمی چیف کی ہم اگر ان کی تقرری اور ان کی مقرری پہ اگر ہم نظر ڈالیں تو جب ضیاء اللہ کا طیارہ 17 اگست 1988 کو جب بہاولپور میں تباہ ہو گیا تھا، جس میں جنرل ضیاء اللہ اس میں مارے گئے، تو اس کے بعد جنرل اسلم بیگ آیا۔ اسلم بیگ کا بھی ایک وہ دور جس میں کسی نہ کسی حوالے سے ایک متنازع رہا، اور محترمہ بینظیر بھٹو جب 88 میں 88 میں وزیر اعظم بنی تو ان کے ساتھ معاملات نہیں چل سکے، اور 90 میں غلام شاہ خان کے ساتھ اس وقت کے صدر کے ساتھ مل کے جب محترمہ کو گھر بھیجا گیا، بعد میں 90s میں جو ہے ایک IGI کا اتحاد بنتا ہے
جس میں جو ہے نواز شریف وزیر اعظم بن جاتے ہیں. تو وزیر اعظم بننے کے بعد اس دوران جو ہے نا جنرل آصف نواز جنجوا جس آرمی چیف بن جاتے ہیں. اور نواز شریف کے اوپر یہ ایک الزام جو اس کے مختلف لوگوں نے حوالے بھی دیے ہیں اور اس بات کا نواز شریف نے کبھی تردید بھی نہیں کی کہ اس نے اس جنرل کو ایک گفٹ تحفے میں جو ہے نا مرسڈیز گاڑی BMW گاڑی جو ہے نا گفٹ کی تھی, جو جنرل اس وقت کے جنجوا نے وہ لینے سے انکار کیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح جو ہے نا کبھی نواز شریف وزیر اعظم کی حیثیت سے اس نے ان کو خریدنے کے ان کو اپنا کرنے کے لیے یا اس طرح گفٹیں دے کے اپنا ہمدرد بنانے کی وہ جو ہے نا چیزیں کی. لیکن اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دیکھا کہ اس کے بعد جنرل جو ہے وحید کاکڑ آ جاتے ہیں. اس کی اپائنمنٹ بھی نواز شریف نے کی ہے. اور پھر اسی جنرل وحید کاکڑ نے آرمی چیف کے ٹینیور میں اپنے دور میں غلام شاہ خان سے اور نواز شریف سے جب ان کی آپس میں ایک اختلافات ہو گئے تو دونوں سے استعفیٰ لے کے اور ان کو گھر بھیجا گیا تھا. اور وحید کاکڑ کے دور میں 93 میں انتخابات ہوئے. نگران وزیر اعظم معین قریشی تھا. اور پھر اس میں اس حکومت جب انتخاب میں حکومت بنتی ہے تو محترمہ بینظیر بھٹو وزیر اعظم بن جاتی ہے. پھر وہ ایک دور محترمہ کا 3 سالہ دور ہوتا ہے. یہاں پر بھی محترمہ بینظیر بھٹو نے جب وحید کاکڑ کو ایکسٹینشن دینے, اس کو عہدے میں توسیع دینے کی اس کو آفر کی گئی تھی اس وقت. لیکن اس وقت اس نے جنرل وحید کاکڑ نے یہ چیز ریفیوز کی تھی. اس نے اپنا ایک 3 سالہ دور جو تھا ایز اے آرمی چیف کا وہ کمپلیٹ کر چلا گیا. تو اس کے اسی دوران جب وہ وحید کاکڑ اپنی مدت ختم کر کے جا رہا تھا تو اس وقت پر جنرل جہانگیر کرامت کو آرمی چیف بنایا گیا اور اس کو جو ہے لایا گیا تھا. تو 97 میں کیونکہ 96 میں فاروق لغاری نے یہ محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت کو ختم کیا تھا. اس کے اوپر کرپشن, بدعنوانی, میر مرتضیٰ بھٹو کی شہادت, باقی بہت سے الزامات لگا کے اس حکومت کو ختم کیا گیا. تو 97 کے جنوری میں جو انتخابات ہوئے تھے اور یہ رمضان کا مہینہ تھا, تو اس وقت پھر جنرل جہانگیر کرامت آرمی چیف تھے اور ان انتخابات کے نتیجے میں نواز شریف وزیر اعظم بنتے ہیں. وزیر اعظم بننے کے بعد معاملات کچھ ہی عرصے کے بعد جنرل جہانگیر کرامت نے ایک تقریب میں جب نیشنل سیکیورٹی کے قیام کی تجویز دی تو یہ نواز شریف کو وزیر اعظم کی حیثیت سے یہ بات پسند بھی نہیں آئی اور اس نے اس سے قبول بھی نہیں کیا. اور جنرل جہانگیر کرامت کو بلا کے کہا کہ آپ ریزائن دے کے چلے, ایک آرمی چیف کو اس نے. تو یہ پہلا آرمی چیف تھا جنرل جہانگیر کرامت جس نے اس عہدے سے استعفیٰ دے کے کسی قسم کا کوئی مزاحمت کسی بھی حوالے سے وہ کہے بغیر, کیونکہ وہ پرائم منسٹر کا حکم تھا اور اس نے اوبے کیا, وہ چلا گیا. اس کے جانے کے ساتھ ہی جنرل پرویز مشرف کو آرمی چیف بنایا گیا اور کچھ ہی عرصے کے بعد نواز شریف اور جنرل پرویز مشرف کا بھی معاملات نہیں چل سکے اور جس کے نتیجے میں پھر 12 اکتوبر 99 کا وہ واقعہ آپ لوگوں کے سامنے جس میں نواز شریف نے وزیر اعظم کی حیثیت سے جب ضیاء الدین بٹ جو DGIS تھے اس وقت اس کو جو ہے نا آرمی چیف بنایا اور جنرل مشرف اس وقت سری لنکا کے دورے سے واپس آ رہے تھے تو اس کو ہٹا دیا. لیکن گراؤنڈ ریئلٹی یہ تھی کہ اس وقت فوج نے جو ہے نا وزیر اعظم نواز شریف کا اس وقت وہ جو ہے نا اقدام فیصلہ اس کو قبول نہیں کیا. ایون جو ضیاء الدین بٹ اس کو قبول نہیں کیا ایز اے آرمی چیف اور جنرل پرویز مشرف کا ساتھ دیا
پرویز مشرف نے جو ملک کے اندر جیسے لینڈ کیا ایئرپورٹ پہ کراچی اترے تو اس کو وہی آرمی چیف کا پروٹوکول بھی مل گیا اور پھر نواز شریف کو گھر بھیج دیا گیا، بلکہ نواز شریف بعد میں 1 سال کے اندر مشرف کے اقتدار کے دوران خود ساختہ جلاوطنی پورے خاندان کے ساتھ لے کے اور سعودی عرب چلے گئے۔ یہ یہاں تک تو معاملات وہ چلے۔ اس کے بعد جب مشرف کا دور چلتا گیا، 2002 کے عام انتخابات ہوئے، ظفر اللہ جمالی وزیر اعظم بنے، تو آرمی چیف پھر بھی جو ہے نا جنرل پرویز مشرف تھا، اور اس دوران پھر سیاسی جوڑ توڑ معاملات چلتے گئے۔ آخر میں یہ مرحلہ بھی آیا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے لندن سے دبئی سے بیٹھ کے جنرل پرویز مشرف سے اپنے معاملات سیٹ کیے۔ کچھ دنیا کے باقی جس میں کہا جاتا ہے امریکہ اور کچھ جو ہے اسلامی ملکوں کے سربراہان کی ان کی اس میں جو ہے نا مشاورت یا ان کے ایک بیچ میں جو ہے نا ٹرائی کا جس کو کہیں کہ لوگوں نے اس میں اپنا ایک کردار ادا کیا، اور معاملہ جب حل ہو گئے تو اس کے نتیجے میں جنرل پرویز مشرف نے نہ صرف وردی اتاری اور بلکہ جنرل پرویز کیانی کو آرمی چیف کے عہدے پہ ترقی دی گئی، اور جو ہے محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہوا اور محترمہ بے نظیر بھٹو کو NRO دیا گیا، جس کے نتیجے میں اس کے کیسز ختم ہوئے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو وطن واپس آئی، بڑے استقبال ہوئے، سب کچھ ہوا، لیکن پھر وہ 27 دسمبر 2007 کو لیاقت باغ کے پنڈی میں جب وہ شہید ہو گئی، اور 2008 میں جب انتخابات ہوتے ہیں اور محترمہ کی شہادت کے بعد تو پیپلز پارٹی اقتدار میں آ جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر جو ہے کچھ ہی مہینوں کے بعد صدر اس وقت پرویز مشرف کو اس وقت کی حکومت پیپلز پارٹی نواز لیگ باقیوں نے جو ہے نا یہ پیغامات بھیجے کہ بھئی ابھی آپ اس پورے سیٹ اپ میں سنر میں آپ کا کہیں پہ جگہ نہیں بنتی، ورنہ آپ وہ نہیں رہ سکتے ہیں۔ تو بلاخر جنرل پرویز مشرف کو جب ایک اس کو کہا گیا کہ اگر آپ اپنا استعفیٰ نہیں دیں گے تو آپ کے خلاف امپیچمنٹ لائی جائے گی، تو جس کے بعد 18 اگست کو جنرل پرویز مشرف 2008 کو اس نے صدر کے عہدے سے استعفیٰ دے کے چلے گئے، لیکن کیونکہ اس وقت آرمی چیف پرویز کیانی تھے تو اس کے بعد اس نے بھی اپنا ٹینیور پیپلز پارٹی حکومت کے ساتھ گزارا۔ پھر پیپلز پارٹی کی حکومت نے اور اس وقت کے صدر آصف زرداری اور زرداری نے مل کر جو ہے مشاورت سے جنرل کیانی کو ایکسٹینشن دی، اس کو مزید آرمی چیف کے عہدے میں توسیع دی گئی۔ جب یہ پیپلز پارٹی بھی اپنی مدت ختم ہو کے جیسے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ ختم ہوئی، تو اس کے بعد جنرل راحل شریف کو لایا گیا، اور جنرل راحل شریف کو جب نواز شریف وزیر اعظم تیسری مرتبہ بنے تو ایک اچھا ایک ان کی جو معاملات چلتے گئے، لیکن بعد میں جب اس کے دور 3 سال کا راحل شریف کا پورا ہو رہا تھا، ختم ہو رہا تھا، تو اس وقت بہت سی باتیں آئیں کہ اس کو کہا گیا کہ آپ جو ہے اس میں ایکسٹینشن لے لیں۔ کوئی باتیں ہیں کہ 1 سال کے لیے دے رہے تھے، کہا جا رہا تھا کہ راحل شریف کی تھی کہ 3 سال، لیکن یہ وہ چیزیں تھیں۔ لیکن راحل شریف اپنی 3 سالہ مدت پوری کر کے جب چلے گئے تو اس نے باقی جہاں پہ آرمی چیف کے لیے نام جو کہ وزارت دفاع سے آتے ہیں، ڈیفنس منسٹری سے، اس میں جنرل قمر جاوید باجوہ کا بھی نام تھا۔ تو نواز شریف نے جو یہ 5واں جنرل تھا، نواز شریف کی تیسری ٹینیور میں یہ 5واں جنرل تھا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کو پھر اس نے آرمی چیف بنایا، اور وہ شروع میں شروع کا 1.5 سال 2 سال تو معاملہ چلے، لیکن کہیں پہ آ کے وہ معاملات وہی جو میں پہلے کہہ رہا تھا کہ جب کچھ ایسے
تنازعات کھڑے ہو گئے اور اوپر سے نواز شریف کے خلاف پاناما کیس آیا تو نواز شریف تو سپریم کورٹ سے نائل ہو گئے. لیکن یہ ایک الزام نواز شریف نے پھر بعد میں وزیر اعظم کے عہدے سے اترتے ہوئے اس کے اوپر لگایا. اب یہ معاملات یہاں پہ پھر بھی ختم نہیں ہوا. اس کی شخصیت کے اوپر کیوں الزامات لگائے گئے. 2018 کے عام انتخابات ہوتے ہیں, عمران خان وزیر اعظم بنتا ہے تو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ہیں. اسی اسمبلی جو موجودہ اس وقت اسمبلی ہے جہاں پہ اس وقت کل کی اپوزیشن جو آج حکومت میں بیٹھی ہے, اور عمران خان اسی اسمبلی میں وزیر اعظم تھے, آج اسمبلی سے اس کی پوری پارٹی خود جو ہے باہر بیٹھے ہیں. تو اس وقت بلاول بھٹو زرداری پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے بھی عمران خان کے اوپر سلیکٹڈ کا جو ہے ایک الزام لگایا تھا کہ عمران خان سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے. اور فضل الرحمان نواز شریف نے تو 2018 کے عام انتخابات کے نتائج کو بھی پہلے تسلیم نہیں کیا تھا, لیکن بعد میں احتجاجاً ان لوگوں نے نتائج تسلیم کیے. بعد میں پھر جب یہ 3.5 سال کا دور ختم ہوتا ہے تو یہی اپوزیشن کل والی جو تھی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے پیپلز پارٹی سمیت سب نے مل کے, اور عمران خان کے اپنے اتحادی جس میں این کیو ایم تھے, اختر مینگل تھے, باقی لوگ باپ پارٹی والے تھے, ان لوگوں نے جو ہے نا اس کے خلاف مشترکہ عدم اعتماد کی موشن پیش کی. عمران خان کو عہدے سے ہٹایا, اقتدار سے نکالا گیا اور شہباز شریف وزیر اعظم بن گئے. لیکن پھر یہ اعزاز جنرل قمر جاوید باجوہ کو جاتا ہے کہ اس نے پھر چوتھے وزیر اعظم جو ہے شہباز شریف کے ساتھ بھی اس نے مل کے کام کیا, اور تقریباً 7 مہینے 8 مہینے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کا یہ معاملات رہے. لیکن جنرل قمر جاوید باجوہ نے جب آخری اپنی ریٹائرمنٹ سے کچھ دن پہلے جو مختلف جگہوں پہ تقریریں کی, اس میں خاص طور پہ ایک جگہ تقریر میں اس نے یہ بھی خود ہی کہا کہ عمران کو سلیکٹڈ اس وقت کی اپوزیشن نے قرار دیا, اور اب جب کہ شہباز شریف وزیر اعظم بن گئے تو اس کو امپورٹڈ کا لقب جو دیا جا رہا ہے وہ بھی اپوزیشن, یعنی عمران خان کی پارٹی, عمران خان نے ان کو شہباز شریف کو امپورٹڈ قرار دیا. لیکن اس سارے سنہروں میں جنرل قمر جاوید باجوہ کو جو ہے اس کا پورے معاملات کا کسی نہ کسی حوالے سے تمام چیزوں کا ذمہ وار سمجھیں, یا کوئی اس کو کہ ان تمام معاملات میں اس کی کوششیں یا ان کی چیزیں کسی کو ہٹانے میں, کسی کو لانے میں, اقتدار میں جو ہے شامل تھی. حالانکہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے جب آخری اسپیچ میں تقریر میں یہ بھی کہا کہ فوج نے جب فیبروری میں یہ فیصلہ کیا تھا, اب یہ فیصلہ جب نیا ڈی جی آئی ایس آئے انجم ندیم, جب جنرل انجم ندیم نے جب ذمہ داری سنبھالی تھی اس وقت کیا تھا یا اس سے پہلے اس کے بعد جو بھی, لیکن اس وقت اس نے یہ کہا کہ ہم نے یہ طے کیا ہے کہ اب فوج کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا, مگر فوج سیاست میں اپنی کوئی مداخلت ان معاملات میں نہ پڑے گی, نہ ان کا کوئی جائے. یہ سیاستدانوں کا معاملات ہیں کہ وہ آپس میں جو ان کے اپنے جو تنازعات ہیں, جو اختلافات ہیں, جس حوالے سے ہیں وہ خود حل کریں, پارلیمنٹ کے اندر حل کریں, پارلیمنٹ سے باہر کے بیٹھ کے کریں, لیکن اس میں فوج کہیں پہ اپنا سیاسی معاملات کے حوالے سے کردار ادا نہیں کرے گی. اب کیونکہ جنرل باجوہ ریٹائر بھی ہو گئے ہیں, لیکن کچھ وہی بات آتی ہے کہ اس کی جو شخصیت یا اس کے جو 6 سالہ دور کو مختلف جگہوں پہ ڈسکس کیا جا رہا ہے, تو اس میں اس کے متنازع لفظ اس کے اوپر یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ اس نے اپنے اس پورے دور میں جہاں پہ 4 وزراء اعظم کے ساتھ ایک کام کرنا تو ایک آرمی چیف کو بڑا اعزاز بھی حاصل ہے, لیکن پھر تقریباً
شاہد خاقان عباسی کا ٹینیور تو بہت ہی سال 1.5 سال کا تھا. باقی جو آرمی چیف تھے ان کا ٹینیور تو کافی تھا. نواز شریف کا بھی شروع کا تھا, عمران خان کا بھی 3.5 سال سے اوپر کا تھا. پھر 8 ماہ جو ہے شہباز شریف کے ساتھ, کیونکہ شہباز شریف کے ساتھ بھی 8 ماہ جو ہے نا کم صحیح لیکن پھر بھی ایک ٹینیور تھا. تو بہرحال اب جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہے نا اپنے عہدے سے ریٹائر ہو کے چلے گئے ہیں. اب سیاسی معاملات کے حوالے سے جو ہے نا نئے آرمی چیف سید عاصم منیر اپنا کیا فیصلہ کرتے ہیں, کیونکہ وہ اس نے اپنی ذمہ داریاں سنبھالنی ہے اور کیونکہ اس کو نئی کمان ملی ہے. اب وہ ظاہر ہے اپنے ادارے میں وہ تبدیلیاں لاتے ہیں, کیسے اپنے طریقے سے کہاں پہ کس کو اس کو رکھنا ہے, کیا کرنا ہے. یہ تو آنے والے چند دنوں میں ہفتوں میں اس چیزوں کا فیصلہ بھی ہو جائے گا اور چیزیں نظر آ جائے گی. تو دوستو یہ اگر ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے, کیونکہ میں چاہ رہا تھا کہ اس پہ کچھ ڈسکس ہونی چاہیے, آپ لوگوں سے کچھ باتیں شیئر کرنی چاہیے کہ کتنے آرمی چیف آئے, کون کس کے ساتھ رہا, اختلافات رہے یا کیا رہا, تنازعات. تو یہ ایک وہ مختصر ویڈیو جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی. اگر آپ کو یہ پسند آئے تو جو ہمیشہ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کو لائک بھی کریں, شیئر بھی کریں, سبسکرائب بھی کریں. اور وہی بات آتی ہے کہ اس کو آپ جو ہے نا کمنٹس میں جو ہے نا آپ اپنی رائے کا اظہار کریں تاکہ مزید میں اس کو جو ہے نا بہتر کر سکوں. تو مجھے اگلی ویڈیو تک, نئی ویڈیو تک اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.